ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام وتحية الإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ استطاعت رکھنے والے افراد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جیسی عظیم ترین عبادت، جس میں ساری کائنات کی عبادتیں مضمر ہیں، چھپی ہوئی ہیں. یہ ہماری 7ویں گفتگو ہے، 8ویں گفتگو ہے، 7 ہو چکی ہیں. تو آج کچھ وہ مسائل جو مکہ اور مدینہ میں درپیش آنے والے ہیں، اس سلسلے میں گفتگو ہوگی. حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد یا حج سے پہلے مدینہ منورہ میں جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے 4 امام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور سید طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جناب ام البنین فاطمہ بنت اسد، جناب حمزہ، جناب عبداللہ، جناب عقیل، جناب ابراہیم، عثمان ابن مظعون اور دیگر تمام شہداء جن کی فہرست لمبی ہے. یوٹیوب پہ ہمارا بقی کے سلسلے میں تقریباً 25 جو ہے وہ ویڈیو موجود ہیں. میرے عزیزوں، خاص طریقے سے جب انسان حج بیت اللہ کرے یا حج بیت اللہ سے پہلے یا حج بیت اللہ کے بعد مدینہ منورہ میں زیارت کے سلسلے میں جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر انسان نے، ہر مومن نے جس نے ماہ رمضان میں عبادتیں کی ہیں، وہ اس چیز کو پڑھ چکا ہوگا: اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام و زیارت محمد و آل محمد. خود پیغمبر اسلام نے فرمایا: من حج ولم یزورنی فقد جفانی، یعنی جو حج کرے اور میری زیارت کو نہ آئے تو یقیناً اس نے میرے اوپر جفا کی، ظلم کی. تو یعنی حج تمام اور کمال، ان تمام چیزوں میں ہمیں جانا ہے. حج بیت اللہ میں اتمام کیا ہے اور کمال کیا ہے، ان سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. یقیناً حج اور حج کے سلسلے میں ہمارا انشاءاللہ مکہ اور مدینہ کا سفر ہوگا، تو خاص طریقے سے کچھ مسائل کے اوپر انشاءاللہ فضیلت حج، رموز حج، معرفت حج، اسرار حج اور مقام آثار حج کے اوپر گفتگو ہوگی. مکہ اور مدینہ سے متعلق جو ہے کچھ باتیں ہیں. خاص طریقے سے انسان جو ہے وہ ماہ ذی-القعدہ میں عمرہ تمتع کرنے گیا ہے، حج سے پہلے ذی الحجہ میں مکے سے باہر چلا گیا. اب مکے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ ماہ ذی-القعدہ بہت لمبا پیریڈ ہوتا ہے. مثلاً حج کمیٹی والے گئے اور اس کے بعد ان کا دل ہے کہ پہلے عمرہ مفردہ کر لیں اور پھر اس کے بعد عمرہ تمتع کریں، لیکن وہ قانونی اعتبار سے یا میقات پہ جانے کا مسائل پیش آتے ہیں، اس وجہ سے انسان نہیں جا رہا تھا. لیکن اگر عمرہ تمتع کر لیا ہے اور عمرہ تمتع کے بعد ذی الحجہ سے پہلے جب وہ باہر نکل گیا ہے، اب وہ پھر وہ مکے میں آنا چاہتا ہے، تو یاد اگر باہر چلا گیا ہے عمرہ تمتع کے بعد، میقات سے باہر چلا گیا ہے، تو اس کا عمرہ تمتع باطل ہے. اس میں مجتہدین اکرام کے فتاوے ہیں، جس کی طرف میں توجہ دلا دوں کہ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی یہ کہتے ہیں کہ عمرہ تمتع باطل ہے. عمرہ تمتع کے بعد آپ کو حدود حرم میں رہنا ہے، یعنی میقات کے اندر رہنا ہے، باہر نہیں جانا. اگر باہر گئے تو باطل ہے.
تو لیکن آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خامنائی، وہ کہتے ہیں 30 روز تک نئے احرام کی ضرورت نہیں ہے اور عمرہ تمتع اس دوران صحیح رہے گا۔ پھر سے یہ لوگ کہتے ہیں، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی اور خامنئی صاحب کہتے ہیں کہ پھر سے احرام باندھے اور عمرہ تمتع انجام دے۔ سیستانی صاحب کہتے ہیں کہ ایسے افراد مسجد تنعیم سے عمرہ مفردہ کا احرام باندھ کر عمرہ مفردہ کے اعمال انجام دینے کے بعد اس عمرے کو عمرہ تمتع قرار دے دیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا، انسان آیا عمرہ تمتع کرنے کے بعد پھر اس کو نکلنا پڑا اور چلا گیا، تو سیستانی صاحب کہتے ہیں، آیت اللہ سیستانی، کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ جا کے مسجد تنعیم سے احرام باندھے اور وہ عمرہ مفردہ کی نیت سے کرے اور بعد میں اس کو عمرہ تمتع قرار دے دے، اس لیے کہ مسجد تنعیم جو ہے وہ مکے والوں کے لیے میقات ہے، اور جب ہم مکے میں آ گئے ہیں تو ہمیں جا کے میقات پہ جا کے احرام باندھنا ہے۔ کہاں سے؟ تنعیم سے۔ لیکن اگر باہر سے کوئی آ رہا ہے تو اسے جحفہ جانا پڑے گا، شجرہ جانا پڑے گا اور دیگر تمام میقات ہیں۔ اب رہا مسئلہ، ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے جس کے اوپر بھی ہمیں مشکلات پیش آتی ہے اور ہم اس پر غور و فکر بھی کرتے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے، تو لہذا مجتہدین نے اس کے حل بتائے ہیں۔ ذی الحج کی پہلی تاریخ کے مسئلے کے سلسلے میں کہ یقیناً گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ تاریخ حج کی ہے، یہ پہلی ذی الحجہ ہے، ہمیں اسے قبول کرنا پڑتا ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ چاہے اس کے غلط ہونے کا بھی ہمیں یقین ہو، تب بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس میں آیت اللہ خوئی، وحید خراسانی اور آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ نے جو بھی تاریخ اعلان کر دیا اسے آپ قبول کر لیں، چاہے یقین ہو یا نہ یقین ہو۔ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں قبول نہیں کیا جائے گا، احتیاط واجب میں کہ اس میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے کہ ان مجتہدین نے کس نے اجازت دی ہے اس کی طرف وہ رجوع کر لے۔ دوسرا مسئلہ ہے غلط ہونے کا یقین ہے کہ وہ تاریخ جو بتائی گئی ہے وہ غلط ہے، تب بھی مجتہدین نے کہا ہے کہ اسے قبول کر لیا جائے، لیکن آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں ممکن ہونے کی صورت میں عرفات اور مزدلفہ کے وقوف کم از کم اضطراری جو ہے وہ ان تاریخوں میں کر لے جو تاریخ ہے۔ اب نہ ان تاریخوں میں آپ عرفات جا سکتے ہیں، نہ منی جا سکتے ہیں، نہ وہ سارے مناسک حج ادا کر سکتے ہیں، لہٰذا کسی اور مجتہد کی طرف آپ رجوع کریں۔ لیکن اگر اضطراری اعتبار سے آپ جا سکتے ہیں، تھوڑے دیر وقفے سے جا کے نیت کر رہے ہیں یا تو گزر جائیں اور نیت کریں وقوف عرفات کی، وقوف مزدلفہ کی، وقوف منی کی، اور اس کے بعد پہلے دن شیطان کے کنکری مارنے کی، تو آپ کو وہی حکم ہے کہ آپ اضطراری نیت کریے لیکن وہاں کی تاریخ نہ مانیے۔ یعنی آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی کا فتویٰ ہے کہ احتیاط واجب ہے، یعنی اس میں بالکل شک نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس تاریخ کو نہیں مانے بلکہ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرے جنہوں نے اس تاریخ کو وہاں کے قانونی اور حکومتی تاریخ کو ایکسپٹ کر لیا۔ خاص طریقے سے مسافر کی نماز کے سلسلے میں، یعنی ظہر اور عصر عشاء جانتا ہے انسان کہ اگر وہ 10 دن سے کم کا سفر ہے تو 4 رکعت نماز 2 ہو جائے گی، لیکن مکہ اور مدینہ میں بھی ایسا ہی ہے، وہاں مرضی ہے، چاہے 2 رکعت نماز پڑھے یا 4 رکعت نماز، تمہیں اختیار ہے کہ نماز پوری جو ہے مکہ اور مدینہ میں پڑھے، چاہے وہ پورا مکہ ہو یا پورا مدینہ ہو۔ لیکن کچھ مجتہدین نے کہا کہ نہیں، اس کی شرطیں ہیں کہ پرانا اور نیا مکہ اور مدینہ میں، تو آیت اللہ خمینی کہتے ہیں یہ اختیار پوری مسجد اور پورے مسجد نبوی میں ہے، مسجد کے باہر باقی شہر میں مسافر 2 رکعت نماز پڑھنے کا پابند ہوگا۔ لیکن آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ پرانے مکہ اور پرانے مدینہ میں اختیار ہے، پرانا یعنی رسول کے زمانے کا مکہ اور مدینہ، اس میں آپ کو اختیار ہے، چاہے 4 رکعت نماز 2 پڑھیں یا 4۔ نئے مکہ اور نئے مدینے میں 2 رکعت پڑھنے کی پابندی آیت اللہ خوئی کہتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی مدد اللہ علیہ اور آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں نئے مکہ اور نئے مدینے میں بھی اختیار ہے، چاہے 2 پڑھیں یا 4۔
یقیناً نماز کے سلسلے میں بھی ہمارے مسائل ہوں گے کہ مکہ اور مدینہ میں، اس لیے کہ یہ دو تین باتیں ہیں جو کہہ کے ہم حج کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور آپ بھی ان تمام مسائل کو یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ پیش آتے ہیں۔ مکہ یا مدینہ میں 10 روز کا قیام نماز کے لیے مسافر کیا ہے کہ جہاں 10 دن سے کم ہوگا وہ مسافر کہا جائے گا، اور ظہر عصر اور عشاء کی نماز 4 رکعتی نماز 2 پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر وہ 10 دن کا قیام ہے، اسی درمیان وہ احد کے میدان میں جاتا ہے، جو مکہ مدینہ سے باہر ہے، قباء جاتا ہے، مسجد قبلتین جاتا ہے، پھر کیا کریں؟ وہاں بھی انسان کو اختیار ہے کہ وہ 10 دن میں وہ شامل رہے گا، اور پھر بھی وہ اپنی 4 رکعت، اگر 10 دن کا ہے قیام تو وہ 4 رکعت نماز پڑھے گا۔ 10 دن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ 10 دن جو ہے مکمل، جس میں رات کو بھی شامل نہیں مانا جائے گا، اگر کچھ وقت بھی کم ہو تو اس دن شمار ہو جائے گا، یعنی پوری رات پورا دن، تھوڑا بہت اگر کم ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ دن کا حساب جو ہے وہ سورج نکلنے سے غروب تک ہوگا، اور مثلاً اگر ہم جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ صبح جو ہے وہ 7 بجے پہنچے ہیں، تو دوسرے دن صبح جو ہے 7 بجے تک ایک دن کا قیام مانا جائے گا، اور اس طرح سے 10 دن کے اگر قیام کی نیت ہے تو ہم پوری نماز پڑھیں گے۔ خاص طریقے سے ایک بہت اہم مسئلہ آتا ہے قالین پہ سجدہ کرنا۔ ہمارے لوگ میں کیا ہے، پہلے مٹی پہ سجدہ کرو، مٹی نہ ملے تو پتھر پہ سجدہ کرو، پتھر نہ ملے تو لکڑی پہ سجدہ کرو، لکڑی نہ ملے تو پھر اس کے بعد پتے پر پتا بھی نہ ملے تو کاغذ پہ کاغذ بھی نہ ملے تو کپڑے پر کپڑا نہ ملے تو آخر میں ہاتھ کی پشت پر۔ جو انسان مرتے وقت پانی میں ڈوب رہا ہے تو اس وقت جو ہے وہ نہ اس کے پاس مٹی ہے، نہ پتھر ہے، نہ لکڑی ہے، نہ پتا ہے، اور نہ ٹیشو ہے، نہ کاغذ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اپنے ہاتھ پہ سجدہ کریں۔ یہ غلط ہے جو ناخن پہ سجدہ کرایا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے، یا ہاتھ کی پشت پہ، یہ سب سجدہ نہیں ہے۔ تو خاص طریقے سے مسجد حرام میں آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ میں تو اس میں تو پورے پتھر ہیں، اس پر سجدہ صحیح ہے، اسی پہ سجدہ کرنا چاہیے، وہ ماربل ہے، یہ بالکل سجدہ وہاں صحیح ہے۔ مسجد نبوی کے نئے علاقے میں جو بنا ہے تو وہاں بھی پتھر درمیان میں قالین کے پتھر ہے، اس پر بھی ہمیں سجدہ کرنا چاہے، قالین پہ کھڑے ہو جاؤ، سجدہ پتھر پہ کر لیں، وہاں بھی ممکن ہے کہ انسان پتھر مل جائے اور وہاں کر لے۔ لیکن مسجد نبوی کے پرانے حصے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور مل جائے موقع تو اور ہم جاتے ہیں تو اس میں سارے مجتہدین نے کہا کہ قالین پہ سجدہ جائز ہے ریاض الجنہ میں۔ آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ جان کا خوف ہو تو جائز ہے، ورنہ نہیں ہے، کہ کوئی مسئلہ ایسا پیش ہو جائے جس کی وجہ سے انسان کو خطرناک ہو جائے تو وہاں قالین پہ سجدہ کر سکتے ہیں، ورنہ سارے مجتہدین نے اجازت دی ہے کہ وہاں قالین پہ سجدہ جائز ہے۔ انگوٹھی بھی ایک انسان عقیق یا فروزہ پہنے ہو، اگر وہ چپٹا ہو، 50 پیسے کے برابر ہو، اس پر نشانی صحیح طریقے سے رکھی جا سکتی ہے تو سجدہ جائز ہے۔ بعض زائرین جو ہے وہ ناخن پہ سجدہ کرتے ہیں، جو بالکل غلط ہے اور بالکل گناہ ہے۔ یقیناً مکہ اور مدینہ میں نماز جماعت کے حوالے سے بھی چند نکات ہیں۔ عام طور پہ اذان کے فوراً بعد نماز شروع نہیں کی جاتی ہے، تھوڑا انتظار کیا جاتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ تک وقفے کا انتظار ہوتا ہے۔ فجر کی اذان سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے نماز شب کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور ان کی فجر کی اذان کی نشانی یہ ہے کہ جب اس میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے، یعنی فجر اور صبح کی ہے، اذان کے تقریباً 25 منٹ بعد اقامت 15 منٹ 25 منٹ 20 منٹ الگ الگ وقت میں فجر کی نماز ہوتی ہے۔ نماز شب کے اذان پر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مغرب کی اذان تھوڑا پہلے سورج غروب ہوتے ہی دے دی جاتی ہے، مگر نماز شروع کرنے میں عام طور پہ اتنی تاخیر کر جاتی ہے کہ ہمارے نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور خاص طریقے سے اقامت میں ہر جملہ 2 مرتبہ کہنے کے بجائے 1 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سورہ الحمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز میں کہتے ہیں، اور کبھی بالکل نہیں کہتے۔ ہمارے یہاں
اسے پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ الحمد کے بعد بلند آواز سے آمین کہی جاتی ہے، جو ہمارے ہاں منع ہے۔ سورہ الحمد کے بعد عام طور پہ پورا سورہ نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ چند آیات پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں الحمد اور دوسرا سورہ مکمل پڑھنا ضروری ہے۔ اور دیگر وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے تمام مسائل میں عام ہے، کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، پیر کھول کے کھڑا ہونا، ہمارے یہاں ہاتھ بندھا نہیں ہو۔ اس میں بھی اہل سنت میں بھی فقہ مالکی میں ہے کہ وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ عام طور سے قنوت نہیں پڑھا جاتا، ہمارے نزدیک بھی یہ قنوت مستحب ہے، اور اسے چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ وہ قالین پر سجدہ کرتے ہیں، جبکہ ہم ممکن ہونے کی صورت میں پتھر، مٹی، کاغذ اور چٹائی یا اور کوئی بھی ٹکڑا اس پر سجدہ کرتے ہیں، جو ہمارے لیے جائز ہے۔ خاص طریقے سے جمعے کے دن فجر کی نماز میں واجب سجدے والی آیتیں پڑھ کر سجدہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قیام کو وہیں سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے فقہ میں ہے کہ جیسے واجب سجدہ ہو تو واجب سجدہ کر لیں، لیکن اس درمیان میں دوبارہ وہ کنٹینیو نماز نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح بہت سے ہمارے ہاں مسائل ہیں، اختلافات ہیں، تو لہٰذا اپنی نماز کو یہاں سے ہم صحیح کر کے، اصلاح کر کے، اور صحیح طریقے سے انسان جو ہے وہ نماز کی طرف متوجہ ہو۔ اسی طرح جمعے کی نماز ہے، پھر پیش نماز کے مسائل ہیں، اور بہت سے فرق پائے جاتے ہیں جس پر ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ مکہ اور مدینے میں روزہ رکھنا، اگر 10 دن پورے ہو رہے ہیں تو جتنے چاہیں روزہ رکھ لیں، ورنہ مسافر ہیں ان کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ مدینہ میں مسافر پہ 3 دن مستحب روزے کسی خاص حاجت کے لیے اور خاص مقامات کے لیے رکھا جا سکتا ہے، جو بدھ، جمعرات اور جمعہ ہے۔ اور تینوں دن کے فلسفے ہیں کہ تینوں دن روزے رکھے جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے اعمال انجام دیے جائیں۔ خاص طریقے سے جو واجب روزہ ہے اسی کی نیت سے رکھ کے انسان جو ہے وہ اعمال انجام دے، اگر وہ مدینے میں رکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مسائل ہیں کہ روزہ کیسے رکھا جائے، روزہ کہاں ہے، نظر مان لیا ہے تو اسے بھی کر لینا چاہیے۔ اگر روزہ رکھنے کی نظر کی ہے، منت مان لی ہے، تو روزہ رکھنا صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد نظر کے ذریعے اسے پورا کرے۔ حدود حرم سے کسی چیز کو اٹھانا یہ بھی حرام ہے۔ ہوائی جہاز میں سفر کرنا اور اس میں نماز پڑھنا، ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں غور کرنا ہے۔ خاص طریقے سے اس کی طرف میں متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں، واجب اور مستحب طواف کے درمیان اہم فرق کیا ہے۔ وضو ضروری ہے واجب طواف میں، مستحب طواف میں وضو ضروری نہیں ہے۔ واجب طواف میں نماز طواف ضروری ہے، طواف 7 چکر لگانے کے بعد۔ نماز طواف میں، مستحب طواف میں ضروری نہیں ہے۔ نماز طواف بھی مستحب ہے طواف کی طرح سے۔ نماز طواف مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے جائیں گے اگر واجب طواف کیا ہے، لیکن مستحب طواف یہ ہے کہ اسے ضروری نہیں ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہی پڑھا جائے، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مستحب طواف یہ اپنی طرف سے اور کسی اور کی طرف سے، زندہ کی طرف سے، مردہ کی طرف سے، ایک کی طرف سے، زیادہ کی طرف سے، ایک بار 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 جو ہے وہ طواف کر سکتے ہیں، اور حکم بھی ہے کہ جو چاہے تو 360 مرتبہ طواف کرے۔ ہر طواف 7 چکر 2 رکعت نماز ہے، اور نہیں ہوتا تو 52 جو ہفتے کے برابر ہے، اتنے ہفتے ہوتے ہیں سال میں، اور وہ بھی نہیں ہو سکتا تو ہر واجب نماز جتنی پڑھتے ہیں ایک طواف کریں، اور وہ بھی نہیں ہو سکتا تو انسان کم از کم دن میں ایک طواف تو ضروری کرے۔ مکے میں موجود زندہ شخص کی طرف سے مستحب طواف کی اجازت نہیں ہے کہ انسان ہوٹل میں بیٹھا میری طرف سے جا کے طواف کر لو، نہیں۔ باقی اور جو مکے میں نہیں ہیں ان کی طرف سے، زندوں کی طرف سے بھی طواف ہو سکتے ہیں۔ عمرے کے برعکس مستحب طواف کے لیے احرام پہننا ضروری نہیں ہے۔ مستحب طواف میں جب چاہیں بغیر وجہ کے بھی آپ اسے توڑ سکتے ہیں، کوئی کام پڑ گیا اسے چھوڑ کے آ سکتے ہیں۔ کئی مستحب طواف ایک ساتھ کر کے، اور ان طوافوں کی نمازیں ایک ساتھ بھی پڑھی جا سکتی مستحب، البتہ ہر طواف کے بعد نماز کا وقفہ دینے میں بھی زیادہ ثواب ہے، ہر طواف کے بعد نماز پڑھنا بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔
مستحب طواف کی طرح مستحب سعی بھی ہوتی ہے یہ نہیں ہے، صرف مستحب طواف ہے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے، اور باقی ارکان جو ہے وہ انسان جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ مستحب تقصیر کر رہے ہیں، مستحب جو ہے وہ سعی کر رہے ہیں، مستحب جو ہے وہ ہم یعنی دیگر اور اعمال انجام دے رہے ہیں، احرام پہن رہے ہیں، وہ نہیں۔ ہاں احرام جو ہے وہ اگر کپڑا پہننا ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی ان لوگوں نے شرط لگا دی ہے، تو لہٰذا وہ کپڑا لپیٹ کے بغیر نیت کے، بغیر 24 چیزیں اپنے اوپر حرام کیے ہوئے انسان وہ کپڑا لپیٹ لے اور اس کے بعد حرم میں جائے اور طواف کر کے آ سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں خاص طریقے سے انسان جو ہے وہاں اعتکاف کرے۔ تو اذا محترم یہ تھا ہمارا مکہ اور مدینہ کے متعلق کچھ گفتگو، جس پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، خاص طریقے سے نماز کا، روزے کا، سجدوں کا اور نماز جماعت کا۔ ہمیں ان تمام چیزوں پر غور کر کے اب انشاءاللہ ہم لوگ حج بیت اللہ کے ارکان، مناسک، اس کے لطائف، اس کے ارکان، اس کے روحانیت اور آثار کی طرف انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔